اور آپ کو پتہ ہے یہ زمانہ کون سا ہے؟ اور یہ قیامت زمانہ ہے کہ یہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں قیامت کی، کچھ رہ گئی ہیں بڑی بڑی نشانیاں، قیامت آنے والی ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کے اندر ایمان بچانا ہے۔ بیان ہو کر بیٹھتے ہیں یہ زمانہ نہیں، اس زمانے کے اندر اگر کسی شخص کا ایمان بچ جاتا ہے، ایمان کے ساتھ قبر کو چلا جاتے ہیں، اس سے خوش نصیب بڑھ کر کوئی شخص نہیں۔ لہذا اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی قرآن ذرا قرآن کا مطالعہ کرنا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اس وقت کے اندر قرآن کو پڑھنا بالکل مشکل نہیں، چھوٹا بچہ 7 سال کا ہے وہ بھی قرآن کو جلدی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ لاکھوں تفسیریں لکھی جاتی ہیں اور مستند قسم کی تفسیریں لکھی گئی، ہر زبان کے اندر آپ کو تفسیر ملے گی، اردو میں ملے گی، انگریزی میں ملے گی، پشتو میں ملے گی، ہر زبان میں آپ کو تفسیر ملے گی۔ اٹھائیں بات اگر دیکھیں اسے ہی کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمارے رب کا ہم سے کیا مطالبہ ہے۔ جب ایک شخص کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے رب ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، وہ عمل کیا کریں؟ عمل تو ایک چیز کرتا ہے اور کسی چیز کا پتہ ہوتا ہے، جب پتہ ہی نہیں کہ عمل کیسے کرے۔ تو فرمایا الحمد للہ ہم نے اسے کہا کہ تم کیا بن جاؤ، بندر بن جاؤ۔ فرمایا فجعلناها، اس قوم کو جو ہم نے عذاب دیا بندر اور خنزیر بنایا ہے، اس چیز کو ہم نے رکھ دیا، بنا دیا، نکالا عبرت، ہم نے کیا بنایا؟ عبرت بنایا، نصیحت بنایا کن لوگوں کے لیے؟ لما بین یدیہا وما خلفہا، جو لوگ ان کے سامنے تھے، جو لوگ اس عذاب کو دیکھ رہے تھے، ان کے لیے بھی عبرت تھی، وما خلفہا، اور جو ان کے پیچھے آنے والے ہیں ہم لوگوں نے انہیں بندر اور خنزیر بنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ قرآن ہمیں خبر دے رہا ہے کہ ہم نے انہیں بندر اور خنزیر بنایا، اور میں کہ تم لوگوں نے سن لیا ہے کہ وہ بندر اور خنزیر بنے ہیں، اب یہ تمہارے لیے نصیحت ہے کہ ایسا کام مت کرو کہ جس سے تمہیں بھی بندر اور خنزیر بنائے۔ اور قیامت ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ رات کو موسیقی سنیں گے، گانے بجانے سنیں گے، بینڈ بازی سنیں گے، اور رات کو تندرست حالت میں سو جائیں گے، صبح اٹھیں گے ان کے چہرے مسخ ہو گئے۔ چہرے کا مسئلہ کیسے؟ اپنی بات نہیں کر رہا کہ یہ بات نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کا معنی سنا رہا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، امت پر آخری ایک زمانہ آئے گا کہ چہرے مسخ ہوں گے۔ چہرے کا مسخ ہونا کیا ہے؟ یہ ناک، ہونٹ، آنکھیں یہ چیز نہیں ہوگی، جیسے یہ بڈی ہے سر کا پچھلا حصہ ہے ایسا ہی اگلا منہ نہیں ہوگا، یہ چہرے کا مسخ ہونا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ عذاب کب آئے گا کہ جب کھلے عام سریعان اجتماع کی صورت میں، لوگوں کے جڑنے کی صورت میں موسیقی گانے بجائے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا ہوگا کہ چہرے مسخ ہو جائیں گے۔ اور ایک روایت ہے ترمذی شریف کی، امت کے اندر 15 کام پائے جائیں گے، کتنے کا؟ 15 کام۔ فرمایا ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ بنیں گے، ایک مصیبت، 2 مصیبت نہیں، فرمایا ایسی مصیبتیں آئیں گی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ یہ مصیبتیں آ کہاں سے رہیں گی۔ ایک مصیبت ختم ہوئی نہیں، دوسری مصیبت آ گئی، دوسری ختم ہوئی نہیں، تیسری مصیبت آ گئی۔ فرمایا یہ 15 کام جب میری امت کے اندر آ جائیں گے تو کیا مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ فرمایا سب سے پہلا کام، مال غنیمت کو اپنی جاگیر سمجھی جائے گی، دولت سمجھی جائے گی۔ مال غنیمت کیا؟ اس زمانے کے اندر جو مال غنیمت ہے ہی نہیں، مسلمانوں کا تو وہ جو نظام تھا اسلامی حکومت نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں۔ وہ جو کافروں نے طریقہ دیا ہوا ہے اس طریقے کے اوپر ہم چل رہے ہیں۔ مسلمانوں کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ ایک خلیفہ ہوتا ہے، ایک بادشاہ مسلمانوں کا ہوتا ہے، اسلامی حکومت ہوتی ہے، پھر دوسرے ملک کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، جنگ کرنے کے بعد جو ان سے مال وصول ہوتا ہے، جو لونڈیاں اور پیسوں کی صورت میں ہوتا ہے، اسے کیا اسلام نے نام دیا ہے؟ غنیمت کا نام دیا ہے۔ فرمایا اس غنیمت کو جب دولت بنا دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ دوسرا فرمایا امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا۔ آپ کے پاس کسی نے مال لا کر رکھا تو آپ کیا کریں؟ آپ اس کے مال کو اڑا دیں، امانت کا کوئی مقصد نہ رہے، یعنی کوئی کسی قسم کی امانت کیا ہے حیثیت زمانے میں نہیں رہے گی۔ آج کیا ہے دیکھتے ذریعے، آپ اگر کسی کو 1,50,000 روپیہ دیتے ہیں، کتنا سوچ کر دیتے ہیں کہ بھائی اسے سنبھال کر رکھنا، امانت کا کوئی پیار نہیں ہو رہا۔ اور فرمایا زکوٰۃ کو توان سمجھا جائے گا۔ تیسری بیماری کیا ہوگی؟ زکوٰۃ کو توان سمجھا جائے گا، یعنی 40واں حصہ جو زکوٰۃ اللہ نے مقرر کی ہے مسلمانوں کے اوپر، اسے دیتے وقت مسلمانوں کو تکلیف ہو، 40 واں حصہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے مسلمانوں کے اوپر، اسے دیتے وقت مسلمانوں کو تکلیف ہو، 40 واں حصہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے مسلمانوں کے اوپر، اسے دیتے وقت مسلمانوں کو تکلیف ہو، 40 واں حصہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے مسلمانوں کے اوپر، اسے دیتے وقت مسلمانوں کو تکلیف ہو، 40 واں حصہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے مسلمانوں کے اوپر، اسے دیتے وقت مسلمانوں کو تکلیف ہو، 40 واں حصہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے مسلمانوں کے اوپر، اسے دیتے وقت مسلمانوں کو تکلیف ہو، 40 واں حصہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے مسلمانوں کے اوپر، اسے دیتے وقت مسلمانوں کو تکلیف ہو، 40 واں حصہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے مسلمانوں کے اوپر، اسے دیتے وقت مسلمانوں کو تکلیف ہو، 40 واں حصہ جو اللہ نے م
وہ کیا سمجھیں گے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے. واللہ باللہ ثم تاللہ، کتنی قسم کھائی میں نے آپ کے سامنے. اللہ کی قسم، جو شخص زکات دیتا ہے اللہ کبھی اس کے مال کے اندر کمی نہیں لاتا. اللہ کی بات کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں ہو سکتی. اور اللہ نے قرآن میں مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ میں اللہ کیا کرتا ہوں، مٹا دیتا ہوں سود کو، سود کو میں ختم کر دیتا ہوں، سود کو میں باقی نہیں رکھتا، اور جو صدقات ہیں زکات ہیں ان کو میں کیا کرتا ہوں، بڑھاتا ہوں. کبھی بھی مال کے اندر کمی نہیں آئے گی. تجربہ کر کے دیکھیں، زکات دیں گے، صدقات دیں گے اپنے مالوں میں سے، اللہ آپ کو ایسے ایسے خزانوں سے روزی پہنچائے گا آپ کی سوچ بھی نہیں. فرمایا جب میں تیسرا کام آ جائے گا کہ زکات کو تاوان سمجھا جائے تو مصیبتیں آپ کے اوپر آئیں گی. اور چوتھا کام، بیوی کی لوگ فرمانبرداری کریں گے، ہر جائز ناجائز بات بیوی کی مانی جائے گی اور ماں کے اوپر ظلم کیا جائے گا. بیوی کہے گی کہ تیری ماں نے ایسے کیا، تو بیوی کی بات سن کر ماں کو بے عزت کرے گا، ماں کو گالی گلوچ کرے گا. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے. واللہ باللہ اگر ماں کا دل دکھا دیا، غلطی ماں کی ہے، لاکھ غلطیاں ہزار غلطیاں ماں کی ہیں، لیکن ماں کا دل دکھایا تو دنیا کے اندر بھی کامیابی نہیں اور آخرت بھی تباہ ہوگی. یہ نہیں کر لے جن لوگوں نے اپنی ماں کا دل دکھایا ہے وہ دنیا کے اندر کبھی بھی سکون کے اوپر نہیں ہوگا. یہ ماں اور باپ جو کچھ کرے، جیسا بھی کرے، وہ ایک بار دین اسلام سے ہٹ کر دنیا کے معاملات کے اندر باپ کا ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے. اور پورے گاؤں کو پتہ ہے، پورے ملک کو پتہ ہے کہ اس کا باپ ظالم ہے، اس کی ماں ظالم ہے. اور اگر آپ کی جسم کو بھی وہ کاٹے، آپ کے اعضاء کو بھی وہ جدا جدا کرے، اللہ ان سے پوچھے گا ضرور. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ ان سے پوچھے گا. لیکن بیٹے کو آپ نہیں پوچھتا کہ اٹھ کر باپ سے پوچھے کہ تو نے ایسا معاملہ کیوں کیا. تو فرمایا کہ جب ماں کی نافرمانی ہوگی اور بیوی کو خوش کیا جائے گا، یہ قیامت کی نشانی ہے. اور اس وقت تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی. اور فرمایا دوست کو خوش کیا جائے گا اور باپ پر ظلم کیا جائے گا. یعنی 10 دوستوں کے اندر اپنی عزت کا خیال کیا جائے گا. ان 10 دوستوں کے اوپر مال کو خرچ کرو گے، چاہے قرضہ لے کر کرو، چاہے جس حالت میں بھی کرو، دوستوں کو خوش رکھیں گے یہ لوگ، لیکن باپ کے اوپر ظلم کریں گے. باپ کو اگر کوئی چیز کی ضرورت ہے باپ نہیں دیں گے. دوستوں کے اندر عزت کمانے کے لیے قرضہ لے کر کے دوستوں کو خوش کریں گے. اس زمانے کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائیدار ہے. 10-15 آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے، باہر اپنی پرسنالٹی بنانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، 5 گاؤں ادھار لے کر کیے جاتے ہیں. لیکن جا کر اگر اسی شخص کے گھر میں ماں باپ سے پوچھو کہ ہاں بیٹی نے تیرے ساتھ کیا تیرے تعلقات ہیں بیٹے کے ساتھ، تو پھر ماں باپ کو دیکھ کر انسان کی محبت زمین نہیں کرتی ہے، انسان رونا شروع کر دیتا ہے. اور فرمایا مساجد میں آوازیں بلند ہوں گی، یعنی مسجدوں کے اندر آوازیں بلند ہوں گی، گال گلوچ ہوگی، ہر چیز مسجد میں الگ لوگوں سے ختم ہو جائے گی. یاد رکھیں اعظم شاعر اللہ کی بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی ہے اللہ کا گھر. جب اللہ کے گھر کا ادب ہمارے دلوں سے نکل جائے گا تو یاد رکھیں مصیبتیں آپ کی اٹھائیں. جب وہ خالق کائنات جو تمام کائنات کو بنانے والا ہے، جب اس کا گھر امن میں نہیں ہوگا، جب اس کے گھر کے اندر بھی ادبی ہوگی تو ہو نہیں سکتا کہ ہم گھر کے اندر سکون میں ہوں، ہمارے گھر آباد ہوں. جب اللہ کے گھر کے اندر بربادی کریں گے تو اللہ ہمارے گھروں کو بھی تباہ و برباد کر دے. یاد رکھیں مسجد کا بہت ادب ہے. رسول اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی نے مسجد کے اندر تھوک دیا تو اس تھوک کو بھی دفناؤ، اور منع کیا مسجد کے اندر تھوکنے سے. اور فرمایا اگر نماز کھڑی ہے، رکعات تم سے جا رہی ہے، رکعت تم نہیں پہنچ سکتے رکعت کو، تو مسجد کے اندر دوڑ کر مت آؤ. مسجد کے اندر دوڑنے سے منع کیا ہے. تو چیخیں مارنا مسجد کے اندر اور کون سی دعوت لگائے یہ مسجد کے اندر کیا ہے. یہ آدمی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں جب مسجد کا ادب دل سے ختم ہو گیا تو فرمایا کہ مصیبتیں تمہارے اوپر آ کر ٹوٹ پڑے. اور فرمایا رذیل آدمی وہ قوم کا لیڈر بن جائے. یہ قسم کا آدمی تھا قوم والوں کے اوپر کیا کر رہا ہے، بادشاہ کر رہا ہے. فرمایا جو دین سے دور ہو اور مال اس کے پاس فراوانی میں ہو، دین کو کوئی خدمت نہ دی جا رہی ہے اس شخص سے، یعنی وہ دین کی کوئی خدمت نہیں کر رہا، دین کو بالکل بگاڑ رہا ہے، ایسے شخص کو کیا مل جائے گی؟ حکومت مل جائے گی. دیکھ زمانہ آپ کے سامنے.
فرمایا آدمی کے شر سے اس کی عزت کی جائے گی. یعنی کسی کو پتہ ہے کہ یہ آدمی شریر ہے، میری عزت کے اوپر حملہ کرے گا، فرمایا کہ اس کے خوف کی وجہ سے اس کی عزت کی جائے گی. آپ لوگوں سے اپنی عزت مت کرنا. یہ میں آپ کو لکھ کر کہہ رہا ہوں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. جب آپ خود لوگوں سے اپنی عزت نہیں کروائیں گے، اللہ آپ کو عزت دے دے. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ لوگ میری عزت کریں تو اللہ آپ کو رسوا کرے گا. یہ قانون ہے. عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ذلیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پورا معاشرہ آپ کو بے عزت کرے، آپ کو گالیاں دے، گالم گلوچ کرے، لیکن اگر اللہ نے آپ کو عزت دینی ہے، جہاں والے آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں لا سکتے. فرمایا رسول آدمی کیا ہو جائے گا؟ وہ قوم کا لیڈر ہوگا، اس کی شر سے لوگ اس کی عزت کریں گے. ریشم پہنا جائے گا. ریشم مرد کے اوپر حرام ہے. سن لیں، ریشم کا کپڑا پہننا مرد کے اوپر حرام ہے اور ریشم پہنا جائے گا. ریشم تو چھوڑیں، لیکن اس زمانے کے اندر کیسے کیسے لباس مرد اور عورتیں پہنتے ہیں وہ آپ سامنے کوئی ڈری چھوٹی بات نہیں. فرمایا گھروں کے اندر لوڈیاں اور باجے رکھے جائیں گے. اگر لوڈیاں آج ہمارے گھروں میں نہیں تو بینڈ باجے اور لوڈیاں تو ہمارے گھروں میں دیکھی جا رہی ہیں. ٹی وی، وی سی آر، موبائل، یہ ساری چیزیں آج گھروں میں آئی ہیں نہیں آئی. آج ہماری مائیں بہنیں ان چیزوں سے محفوظ ہیں نہیں ہے. یہ چیزیں گھروں میں آ گئی ہیں نا. رسول اللہ نے 1450 سال 1500 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ گھروں کے اندر کیا ہو جائے گی، لوڈیاں اور گانے باجے کا سامان آ جائے گا. پہلے تو اگر کسی نے کوئی الگ چیز فلم وغیرہ دیکھنی ہوتی تو کہاں پر جاتا تھا؟ سینما کے اندر جاتا تھا، دیکھ کر آتا تھا. آج تو ہر ایک شخص کی جیب کے اندر سینما آ چکا ہے. تو فرمایا کیا گانے بجانے کے بازار گھروں میں آ جائیں گے. اور فرمایا پہلے والے جو لوگ بعد والے جو ہوں گے وہ پہلے والوں پر لعنت کہیں گے ہمارے باپ دادا کو کچھ پتہ نہیں تھا، ہمارے باپ دادا بہت ہی سادے تھے، انہوں نے کیا زندگی کے اندر ہمارے لیے کیا، ہمارے باپ دادا نے ہمیں کیا دیا. تو یاد رکھیے کبھی بھی اپنے بزرگوں کے اوپر دنیا کے لحاظ سے منہ نہیں کھولنا. جو کچھ لے کر جا چکے ہیں وہ آپ کی قسمت تھی، اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا تھا. ان کے پیچھے ایسے باتیں نہیں کرنی، وہ آپ کی قسمت آپ کو دے کر دی. فرمایا بعد والے آنے والے پہلے والوں پر کیا کہیں گے؟ لعنت کریں گے. اب رسول اللہ کا فرمان سنو. فرمایا یہ جب 15 چیزیں تمہارے اندر بیٹھی ہوگی تو اب صرف اور صرف تم لوگ انتظار کرو سرخ آندھی کا. سرخ آندھی کا انتظار کرو. سرخ آندھی سے مراد وہ آگ ہے جو مشرق سے مغرب تک اور مغرب سے مشرق تک سارے لوگوں کو جمع کرتا ہے. کوئی اپنے گھر میں بیٹھ نہیں سکے گا. فرمایا پھر اس وقت کا انتظار کرو کہ جب تمہیں زمین کے اندر انسان کیا جائے. 15 چیزیں پیدا ہوگی تمہارے اندر، پھر زمین پھٹے گی تم اس کے اندر چلے جاؤ. فرمایا پھر کیا کرو؟ زمین پھٹنے کا انتظار کرو. اور آخری چیز فرمایا پھر تم اپنے چہرے تبدیل ہونے کا انتظار کرو کہ اللہ تمہارے چہروں کو بندر اور خنزیر بنا دے یا تمہارے چہروں کو مسخ کر دے. اس چیز کا انتظار کرو. یہ جو ساری باتیں آپ نے سنائی ہیں یہ کسی کتاب کی باتیں نہیں، کسی مولوی کی باتیں نہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث آئی ہے اور یہ 15 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. فرمایا یہ 15 چیزیں جب تمہارے اندر آ گئی تو سمجھو کہ تمہارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں. پھر اللہ کے عذاب سے بچنا بہت مشکل ہے. اور یہ سارے جو کام ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں. جب سارا کا سارا معاشرہ بگڑ جاتا ہے تب جا کر کے آتے ہیں عذاب آتے ہیں. اور سارے معاشرے کو بگڑنے کی صورت کیا ہے؟ تو آپ کو سب یاد کر چکا ہوں کہ اجتماعی طور پر اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے. سارے لوگ ملیں، سارے سمراج یہ نہیں کہ اگر قلب میں عذاب ہونے سارے ملتے ہیں، نہیں. 1000 لوگ رہتے ہیں ان میں سے اگر 50 لوگ بھی مل کر ایک جگہ پر سارے لوگوں کو دکھا کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، گویا کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو خاموش ہیں ان 50 لوگوں کے اوپر یہ بھی ان کے ساتھ شریک ہیں اور یہ بھی اللہ کا عذاب کو دعوت دے رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے عذاب کے لیے تیار ہیں، تو اپنا عذاب دیکھ لے. اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی ہے. تو جس شخص کے اندر جتنی طاقت ہے برے کام کو دیکھ کر روکے. ہم لوگوں کے لیے بھی ہے لیکن علماء کی یہ سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہے. جو عالم برے کام کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر خاموش نہیں رہتا، تشابہت قلوبہم، اللہ اس عالم کے دل کو ان عام لوگوں کے دل کے ساتھ ملا دیتا ہے. جیسے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگی ہوتی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں، اللہ اس عالم کے دل کو بھی سخت کر دیتا ہے. اور قرآن کے اندر ایسے علماء پر لعنت آئی ہے، ایسے علماء پر لعنت آئی ہے کہ برے کاموں کو دیکھ کر خاموش بیٹھتے ہیں.
اہل کتاب یہودی، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ قرآن کے اندر جو بات بھی آئی ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ قرآن کے اندر آئے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللعینون۔ جو لوگ دین کو چھپاتے ہیں، دین نازل ہونے کے بعد ہدایت کو چھپاتے ہیں، ان کے اوپر اللہ لعنت کرتا ہے، اور ہر لعنت کرنے والی چیز ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ اور وہ علماء ملعون ہوتے ہیں جو کیا کریں؟ دین کو چھپا دیں۔ دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار۔ ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات دی گئی، جیسے تورات کے علماء تھے ایسے ہی قرآن کے بھی علماء ہیں۔ جو حکم تورات کے علماء کے لیے تھا وہی قرآن کے علماء کے لیے ہے۔ جنہیں تورات دی گئی، تورات ملنے کے بعد انہوں نے تورات کو صحیح طریقے سے نہیں اٹھایا، تورات کے اوپر صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا، فرمایا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے گدھے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ کسی کی بات نہیں کر رہا۔ جتنا زیادہ میں علم لے لوں اپنے اندر، قرآن یاد کروں، تفاسیر یاد کروں، احادیث یاد کروں، لیکن اگر ان چیزوں کے اوپر میں عمل نہیں کر رہا، لوگوں کو نہیں بتا رہا، کیا وہ قدم؟ اور یہ کس نے کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے۔ تو لہذا جو بھی برا عمل ہو رہا ہے، سب سے پہلے آج علماء سے ہے کہ علماء ان چیزوں کو اٹھائیں، اور دوسری چیز عام لوگ بھی بچ نہیں سکتے، عام لوگوں کو بھی چاہیے کہ کہیں پر بھی برا عمل ہوتا ہوا دیکھیں تو اسے کیا اللہ کی رضا کے لیے جا کر ختم کریں، جتنا جس کے پاس میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔